الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اما بعد اللہ تعذر وازرۃ وزر اخری وان لیس الانسان الا ما سعی۔ یہ سورہ نجم کی دو آیات بڑی مختصر آیات، لیکن مفہوم کے لحاظ سے بہت جامع۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان میرے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، میں تمہارا جب حساب لوں گا تو اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے۔ باپ قابو آ گیا ہے تو بچہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ کو چھوڑ دے اور مجھے پکڑ لے۔ بچہ قابو آ گیا ہے تو باپ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بچے کو چھوڑ دے اور مجھے قابو کر لے۔ اس دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، ہماری اس زندگی میں تو ایسی بات ہے کہ ہم دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ قیامت کا روز جب میں فیصلے کروں گا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، تو اس روز یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے، اپنا اپنا بوجھ۔ بلکہ یہاں تک کہتا ہے نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو اپنے والدین کو نہیں بچانے گا، اس طرح توجہ نہیں، اپنی پڑی ہی ہوگی۔ تو یہ منظر کشی اللہ تعالیٰ نے یوم جزا، یوم قیامت کی ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ بہت ہی عام ہے، بہت عام۔ ترجمہ تو اس کا یہ ہے لیس علی الانسان الا ما سعی۔ جو کچھ انسان نے کمایا ہے، جو کچھ اس نے محنت کی ہے، اسی کا پھل اس کو ملے گا۔ اس زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی محنت کا پھل کھاتا ہے۔ اگر وہ کاشتکار ہے تو ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے تو پھل کھا لیتا ہے۔ اگر محنت نہیں کرتا تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ یوم جزا کے لیے بھی یہی بات اللہ نے فرمائی کہ اس دن تمہارا اپنا کیا ہوا اعمال
تمہارا کمایا ہوا عمل وہی تمہارے کام آئے گا۔ لیکن یہ عہد جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی جو دوسری آیات ہے اسی قرآن پاک کی، ان کی روشنی میں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ بعض قرآن پاک کی آیات ایسی ہوتی ہیں جن کو الگ سے نہیں سمجھا جا سکتا، ان کو سمجھنے کے لیے دوسری آیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا اس بات کی تشریح کہ اللہ فرماتا ہے تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تمہارا عمل ہوگا، جو تمہاری کوشش ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو وراثت کا مسئلہ ہے، ایک باپ کی وراثت کا مسئلہ ہے، اس کی اولاد کو ملتا ہے، چھوٹا بچہ ہو تو اس کو بھی مل جاتا ہے۔ تو اس باپ کی کمائی میں اس اولاد کی محنت تو کوئی شامل نہیں ہوتی، اولاد کی محنت کوئی شامل نہیں ہوتی، اسے وہ چیزیں مل جاتی ہیں، مال مل جاتا ہے، حصہ مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے اس بات کی کہ اپنی کوشش کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک کھڑکی کھول دی ہے، ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس کو مل سکتا ہے۔ مثلا میں دوسری مثال دیتا ہوں، اسی قرآن پاک کی آیات ہیں، بڑی دفعہ قرآن پاک میں یہ حکم ہوا ہے غریب لوگوں کو زکوٰۃ دو، صدقات کو ان کی مدد کرو۔ اب ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صدقات دیتے ہیں، اس میں اس لینے والے کا حصہ تو کوئی نہیں ہوتا، اس کی کمائی اس میں شامل تو نہیں ہے، کمائی تو آپ کی ہے، آپ اسے دے رہے ہیں، وہ جو لے رہا ہے اس میں اس کی محنت تو شامل کو نہیں۔ یہ بھی چیز ثابت کرتی ہے کہ محنت کے علاوہ بھی انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ مثلا ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں حکم ہے دعا مانگو، کن کے لیے؟ جو آدمی موت کی وادی میں داخل ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ ہم دعا مانگیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کا حکم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو بندہ آگے چلا گیا ہے ان کو اپنی کمائی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ مل سکتا ہے۔ یہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس عہد کا مطلب لفظی یہی ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہے اگلے جان، لیکن اس میں ایک دروازہ، ایک کھڑکی اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے۔ وہ بندہ جو عالم برزخ میں ہے، عالم برزخ کیا ہے؟ اس زندگی سے کے بعد قیامت کے واقع ہونے تک پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے، کتنی صدیاں ہیں، یہ عالم برزخ ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کر کے حساب لے گا، اس سے پہلے اور اس دنیا میں سے جانے کے بعد جو عالم برزخ ہے، آدمی جب قبر میں ہوتا ہے، اگلے جہان ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ اب سوال یہ ہے کہ عالم برزخ میں پتہ نہیں کتنی صدیاں کسی کو رہنا پڑتا ہے،
کیا عالم برزخ میں آدمی جب زمین کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا اس کو پیچھے سے کوئی چیز مل جاتی ہے؟ اس کا اپنا عمل تو اس کے ساتھ ہے، اچھا یا برا، لیکن سوال یہی ہے کہ اس کو پیچھے سے کوئی چیز مل جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے اللہ کی راہ میں، ایک اپنے اور اپنے خاندان کے لیے اور ایک ساری امت کے لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے، صاحب وحی ہیں، جن پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ اس کا مطلب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ باقی جو لوگ ہیں جو چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کو اس کا ثواب مل سکتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا عمل ہم کریں جس کا ثواب ہمارے اس بزرگ کو، ہمارے اس بھائی کو مل جائے جو موت کی وادی میں داخل ہو گیا۔ اس میں جو فقہا ہے، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ثواب ملتا ہے، اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف کیا نہیں جا سکتا۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ کس عمل کا ثواب صاحب قبر کو ملے گا۔ حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری مالی عبادت ہے، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، ان کا ثواب تو مل جاتا ہے، اور جو ہماری بدنی عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس کا ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی فقہ کے امام ہیں، ہم بھی ان کے پیروکار ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ نے جو نیک عمل کرنا ہے، نیک عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے، مالی بات بھی ہو سکتی ہے، بدنی بات بھی ہو سکتی ہے، حج بھی ہو سکتا ہے، جو مرکب ہے بدنی اور مالی بات کا، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی جب آپ نیکی کماتے ہیں، کوئی نیکی، اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اس طرح یہ ہے جس طرح ایک آدمی دن کو مزدوری کرتا رہتا ہے، تو جب دن ختم ہوتا ہے تو مزدوری دینے والے سے یہ کہتا ہے وہ بندہ، مجھے جو آپ نے جو پیسے دینے ہیں میرے چھوٹے بھائی کو دے دو۔ یہ ہوتا ہے اس طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں زندگی میں اپنے والدین کا فرما بردار تھا، ان کی میں خدمت کرتا تھا، اب میرے والدین تو فوت ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ میں انہیں کیسا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ تم ان کے نام کا
کوئی نیک کام کرو، صدقہ کرو، صدقہ جاریہ، تو اللہ سے دعا مانگو یا اللہ اس کو آپ ثواب جس کو آپ چاہتے ہیں، آپ کا جو والدین ہے یا بھائی ہے جو بھی ہے اس کو پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری سردار تھے، قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ تو فوت ہو گئی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ اس کو میں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ اب نیکی کا قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے نا، یہاں یہ بات ذرا سمجھ لیجیے کہ نیکی کا قبول کرنا اس رب العالمین کا کام ہے۔ کوئی آدمی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں نے فلاں کام کیا ہے تو مجھے ثواب مل گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نیکی کے صحیح ہونے کا انحصار آپ کی نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ ایک آدمی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بڑے نیک کام کر رہا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ نیکی کرنا بلا شبہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ اس میں احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ مشکل کام ہے بھائی میرے، آپ نیک کام کرتے جائیں، وہ قبول تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ اگر آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کی شرائط ہیں، جو اس کے آداب ہیں، مقبول ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کا وہ عمل، اس کا ثواب آپ کی اس بزرگ کو یا عزیز کو پہنچا دے گا۔ اس طرح بہت سے واقعات ہیں۔ ایک عورت آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ بوڑھی ہو گئی تھی، ان کا ارادہ تو تھا حج کرنے کا، ان کی خواہش تھی، لیکن بڑھاپا تھا، وہ پوری نہ کر سکی، فوت ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بجائے تم حج کر لو، اسے ہی حج بدل کہتے ہیں۔ تم حج کرو، اس کا ثواب تمہاری ماں کو مل جائے گا۔ اس طرح بہت سے واقعات ہیں۔ صحابہ کرام یا صحابیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں اور یہی سوال کرتی تھیں کہ ہم کیا کریں؟ تو آپ کا یہی فرمان ہوتا تھا کہ آپ نیک عمل کریں، اس کا ثواب پہنچائیں۔ اب یہ تو بات طے ہوگی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آپ کا کوئی نیک عمل، اس کا ثواب اگر آپ دعا مانگتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے۔ اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ بڑا نازک ہے، وہ ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری نیکی کا اجر ثواب جس کو ہم پہنچا رہے ہیں وہ جیسا بھی اس کو مل جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جو نیکی کا عمل پہنچانا چاہتے ہیں، اصحال ثواب کرنا چاہتے ہیں، وہ اس آدمی کو ضرور ملے گا۔ اللہ نے پہنچانا ہے، اللہ کی ذات ہی پہنچاتی ہے، وہی نیکی قبول کرتی ہے، وہی پہنچاتی ہے۔
جو دنیا میں جس کے نامہ اعمال میں تھوڑے یا زیادہ کچھ نیک اعمال تھے، دنیا میں اس کی زندگی ایک اچھے انسان کی طرح گزرتی تھی، اب پیچھے سے اس کے جو اولاد ہے یا اس کے جو احباب ہیں وہ کوئی نیک عمل کر کے ثواب وصال کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مل جائے گا۔ لیکن جو اللہ کا باغی ہے، جس نے زندگی بھر اللہ کی ایک نہیں مانی، اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں تو بات یہی بنتی ہے کہ اللہ کے باغی کو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کوئی اجر مل جائے، ثواب مل جائے۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ شہنشاہ ہے کائنات کا، یغفر من یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ اس کے اختیارات پر کوئی پابندی تو کوئی نہیں لگا سکتا۔ لیکن ایک بات جو قرآن پاک میں بار بار آتی ہے کہ جو کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ذاتی نمائش کے لیے نہیں، نمائش تو ہو ہی جاتی ہے، لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن بات تو نیت کی ہے نا۔ جو کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اس کی بات اور ہے، اور جو کام آپ نے صرف نمائش کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا شامل تھی ہی نہیں۔ یہی چیز سامنے تھی کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، لوگ کہیں کہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، یہ بات تو نیت کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت کی روح سے، قرآن و سنت کی روشنی سے جو ہمیں چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگلے جان جس کو آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکی ہے، اس کے ذہن ٹھیک ہے، اس کا کردار ٹھیک ہے، وہ مسلمان جس طرح اس کا ہونا چاہیے اس کا کردار ہے، اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور اس طرح ہے نہیں جس طرح یہاں ایک مجرم اولاد میں بند ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اس کو کون پوچھتا ہے؟ تو اللہ کے یہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، ان کو ثواب ملے گا، وہاں مجرم نہیں ہوں گے۔ مثلا اجے بدل کے معاملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اجے بدل کا ثواب اس کو ملے گا جس کی کم از کم خواہش تو تھی نا، کوئی رہتا تو تھا نا، کوئی شوق تو تھا نا، مالی وسائل نہیں تھے، سفر کی وہ نہیں تھی قوت کرنے کی، لیکن ارادہ تھا، شوق تھا کہ اللہ مجھے وہاں لے جائے۔ لیکن جس بندے نے، انصاف کی بات ہے نا، یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، جس بندے نے ساری زندگی کبھی خواہش نہیں کی بلکہ الٹا مذاق اڑاتا رہا، یہ آج کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ جتنے بھی اس کے اجے بدل کریں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے ذمہ قرض تھا، وہ اولاد نیک ہے، اس نے قرض ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، یا اللہ ہمارے اس باپ کو یا ہمارے بزرگ کو جس کا قرض ہے ہم نے ادا کر دیا ہے، تو اس کو قرض لینا تو بڑی ایک مطلب میں کہوں کہ مقروض ہونا، قرض لینا گناہ نہیں ہے، قرض لے کے ادا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔
اور یہ معاف وہی کر سکتا ہے جو جس نے کر دیا ہو۔ تو یہ اس آیت کی روح سے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے محنت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھڑکی کھول دی ہے، ایک دروازہ رکھ دیا ہے کہ وہی ملے گا جو اس کے کوشش ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا بشرطے کہ اس کو ایصال ثواب کیا جائے۔ مثلا ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک انسان دنیا سے چلا گیا ہے، وہ کوئی ایسا کام کر گیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر جس سے مخلوق خدا ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ ایک ایسا کام کر گیا ہے، لوگوں کی تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، یا اسپتال بنا دیا ہے، کچھ بھی کام کیا ہے جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ اولاد، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ کس طرح کہ نیک اولاد پیچھے سے کام اچھے کرتی رہتی ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، شریعت پر عمل کرتی ہے، دعا مانگتی ہے، اس کا اجر اس کے والدین کو ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی قبرستان سے گزرو، تمہارا گزرا ہوا ہے قبرستان سے، تم کہیں جا رہے تھے، راستے میں قبرستان آ گیا، رک جاؤ 2 منٹ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد وہ پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ اس قبرستان میں جتنے آدمی بھی ہیں جن کو وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو ان کا ثواب پہنچا دے، تو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ قبرستان میں جانا، جا کے دعا مانگنا، یہ سنت ہے، لیکن قبرستان میں جا کر کسی صاحب قبر سے دعا، اس سے کوئی مدد مانگنا، یہ شرک ہے۔ آپ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے، ان سے آپ اور کون ہوگا جو پوری کائنات کے سردار ہیں؟ صحابہ کرام سے بڑا اور کون ہوگا جو قرآن و سنت کو سمجھتا ہے؟ لیکن 1 صدی صحابہ کرام زندہ رہے ہیں، آخری جو صحابی اللہ کو پیارے ہوئے وہ 107 ہجری میں فوت ہوئے تھے، آخری صحابی۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو موجود تھی سامنے، مسجد کے ساتھ ہی تھی۔ یہ تو تاریخ میں آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ جو بھی وہاں آتے تھے وہاں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھتے تھے، آپ کا حکم ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کی ہمیں کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی، کوئی مثال کسی ایک صحابی کی بھی، کسی ایک صحابی کی یہ مثال نہیں ملتی کہ اس نے کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا ہے یا رسول اللہ میری مدد کرو، یہ کبھی نہیں کہا، کیونکہ انہیں پتہ تھا اس بات کا، اور یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی،
کہ تمہارا مشکل کشا رب العالمین ہے، میں بھی اس سے مانگتا ہوں، تم بھی اس سے مانگو۔ تو جب صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس وہ قبر ہمارے سامنے ہے، جو موجودہ مزار ہے یہ صدیوں بعد بنا ہے، وہاں تو کچی قبر تھی پہلے۔ ان سے بڑا اور کون ہوگا جو قرآن و سنت کو سمجھتا ہے۔ تو آج ہم جب کسی قبر پر جاتے ہیں، دعا تو پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اس صاحب قبر کو بخش دے، یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ تو سنت ہے۔ لیکن الٹا صاحب قبر سے یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات سن رہا ہے، میں اس سے مدد مانگوں، یہ سرین شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعہ میں نے ایک اپیل کی تھی، اور سچی بات یہ ہے، جو کچھ میں قرآن پاک کا معمولی سا طالب علم ہوں، جو کچھ میں نے دیکھا، پڑھا ہے، سمجھا ہے، عقل مند آدمی وہی ہے، عقل مند آدمی وہی ہے جو اس بات کی ضرور فکر کرے، بطور مسلمان زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے، بال بچہ ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ بات رہے نا، یار میں کوئی ایسا کام کر جاؤں اس دنیا میں جتنی اس کی ہمت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، کہ میرے بعد مجھے اس کا ثواب ملتا رہے، یہ صدقہ جاریہ۔ میرا خیال ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، میں بھی ایک گنہگار سا مسلمان ہوں، ہمیں ضرور اس بات کی طرف دھیان کرنا چاہیے، کتنا عرصہ ہم جی لیں گے اس دنیا میں، جو بھی آیا بالآخر موت کی وادی میں داخل ہو گیا۔ ہم 100 سال جئیں گے، 150 سال جئیں گے، کتنا عرصہ جی لیں گے؟ تو کیوں نہ ایسا کام کر جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ تو پچھلے جو میں نے ایک اپیل کی تھی اور قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑا تھا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس بندے نے اس زندگی میں کسی دوسرے بندے کی، جو قریب المرگ تھا، بیمار تھا، حادثے کی وجہ سے اس کا حادثہ ہو گیا تھا، اس کی جان بچائی تمہاری وجہ سے، وہ موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا، اس کی جان آپ نے بچا لی، اس کا علاج کیا، تو گویا آپ کا عمل ایسا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اتنا بڑا اعلان، اتنا بڑا اعلان، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وہ اس کا ایسا عمل ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ کیا بات ہے بھائی، ساری انسانیت، انسان کا لفظ بولا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے کسی انسان کی جان بچائی اللہ کی رضا کی خاطر، تو گویا ایسا ہے جس طرح آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ بہت بڑا اعلان، بہت بڑا اعلان۔ تو میں آج پھر دہراتا ہوں اس اپیل کو جو پچھلے جمعہ میں نے کی تھی۔ دیکھو، یہ بات نہیں ہے کہ میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو میں کہوں گا کہ تھوڑے پیسے اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات اپنی نیت کی ہے، جو کچھ کسی کا جتنی ہمت، طاقت ہے، استطاعت ہے،
جو گجرات شہر میں وہ گجرات کے لوگ ہی، یہ گورنمنٹ نہیں بنا رہی، یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے منصوبہ، یہ گجرات کے لوگوں کا منصوبہ ہے۔ گجرات کینسر کیئر اور آرتھوپیڈک اسپتال یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، اس میں حصہ لیں۔ 7 مارچ کو وہ تقریب ہے، اور 7 مارچ کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے بعد جب بھی آپ چاہیں، وہ پتہ نہیں کتنے سال بنتا رہے گا اسپتال، 2 سال لگیں گے، 3 سال لگیں گے، 4 سال لگیں گے، وہ تو چلتا رہے گا۔ اس میں حصہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے اس بات کی، اس میں سراسر اپنی ذات کا فائدہ ہے، سراسر اپنی ذات کا۔ میں گویا اس طرح ہے نا، جس طرح ایک آدمی نے بینک میں کچھ بیلنس، کچھ رقم جمع کر دی ہے، وہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔